وأشرف المرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه إجلالا وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم. معزز و محترم سامعین کرام، آج محرم الحرام کی چوتھی مجلس ہے. مغرب کے بعد چونکہ چاند دکھ جاتا ہے لہذا آج چوتھی مجلس ہے، اور گزشتہ ہم نے کل کی نشست میں اہل بیت اطہار کون ہیں سماعت کیا تھا. آج کی نشست میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ان کی فضیلت کو سماعت کریں گے. اہل بیت اطہار کے بارے میں جو حکم قرآن اور حدیث میں آیا ہے انشاءاللہ تعالی اس کو سماعت کرنے کی کوشش کریں گے. خطبہ مسنونہ میں جس آیت مبارکہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیں کہ دین اسلام، تبلیغ اسلام کے عوض میں کوئی اجرت مطلوب نہیں ہے. چاہیے تو صرف اہل بیت اطہار کی محبت چاہیے، قرابت دار کی محبت چاہیے. جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا: من ہی قرابتک الذی وجبت علینا مودتہم. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے وہ رشتہ دار کون ہیں جن کی محبت کو اللہ نے ہم پر واجب قرار دیا ہے؟ جب قرآن کا حکم ہے تو پھر وجوب پر دلالت کرتا ہے. ایک قاعدہ ہے فقہ کا کہ الامر للوجوب فقط. اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے. بسا اوقات اس سے استحباب بھی یعنی مستحب بھی لیا جاتا ہے، لیکن اس کے اپنے شرائط ہیں. سیاق و سباق کے اعتبار سے دیکھتے ہوئے، شرائط کو مد نظر رکھتے ہوئے بسا اوقات کبھی کبھی استحباب کا حکم بھی دیا جاتا ہے. لیکن فقہ کا جو حکم مطلق بیان کیا گیا وہ یہ کہ الامر للوجوب فقط، یعنی اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ وجوب کے لیے آتا ہے. مطلب قرآن مجید میں اللہ نے کسی چیز کا حکم دیا ہے تو پھر اس پر عمل کرنا واجب ہے. مثال کے طور پر قرآن میں وضو کے 4 فرائض یعنی 4 چیزوں کا ذکر ہے وضو کے. فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ. اپنے چہروں کو دھویا کرو، اپنے دونوں ہاتھوں کو دھویا کرو، سر کا مسح کیا کرو، اور دونوں پیروں کو ٹخنوں تک دھویا کرو. تو یہ 4 چیزوں کا ذکر قرآن میں ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی وضو ہے. جیسے کہ کلی کرنا ہے، ناک میں پانی چڑھانا ہے، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا ہے، وضو کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے. یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ وضو کے طریقے میں داخل ہے، لیکن فرض نہیں ہے. فرض وہی ہے جو قرآن سے ثابت ہے. تو الامر للوجوب فقط کا معنی یہ ہے کہ امر یعنی اللہ کا حکم وجوب ثابت کرنے کے لیے ہی آتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سے جو چیز ثابت ہوتی ہے
وہ فرض کے درجے پر رہتی ہے۔ تو اہل بیت کی محبت کا حکم اللہ نے قرآن میں نازل فرمایا ہے۔ اب اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے کہ میں چاہے محبت کروں یا چاہے میں نظر انداز کر دوں، اختیار نہیں ہے۔ ان کی محبت کو واجب قرار دیا گیا، وہ بھی قرآن کے ذریعے۔ تو بارگاہ مصطفیٰ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا، وہ کون سے قرابت دار ہیں الذی وجبت علینا مودتہم، جن کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علی و فاطمہ و ابناہما، حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ وہ حضرات ہیں جن کی محبت ہم پر لازم ہے۔ یہ آیت مبارکہ کی تفسیر میں علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اہل بیت میں تو ان کے علاوہ بھی حضرات ہیں، جیسا کہ کل ہم نے سماعت کیا، ازواج مطہرات بھی اہل بیت میں داخل ہے، اور وہ حضرات جن پر صدقہ واجبہ حرام ہے وہ بھی اہل بیت حضرات ہیں۔ یہاں پر آیت کا جو مصداق ہیں، جب ان کے بارے میں پوچھا گیا کہ ان کی محبت ہم پر لازم ہے، تو صحابہ نے بیان فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا، حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ہم انہی سے محبت کریں اور ان کے علاوہ جو حضرات ہیں اہل بیت اطہار میں ان سے محبت نہیں کریں گے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، یہ پنجتن کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ ہے، لہذا ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے۔ لیکن یہاں پر خاص کر جو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا امت کو، یعنی اہل بیت تو بہت ہیں، لیکن کن کی محبت ہم پر واجب ہے جو قرار دیا گیا، تو اس پر صحابہ کرام نے بیان فرمایا کہ وہ حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اب اس حدیث کی تائید بھی جو ہے نا، اس آیت مبارکہ کی تائید بھی ہم حدیث پاک سے کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث پاک میں بھی آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب اللہ لما یقذوکم من نعمی، اللہ نے جو کچھ نعمتیں تم کو عطا کی ہے اس کے عوض میں اللہ سے تم محبت کرو۔ احب اللہ، اللہ سے محبت کرو، لما یقذوکم من نعمی، جو نعمتیں اللہ نے تم پر نازل کی ہیں ان نعمتوں کے بدلے میں اللہ سے تم محبت کرو۔ اولاد ہے اللہ کی نعمت ہے، مال و دولت اللہ نے دی ہے، نعمت ہے، والدین کی شکل میں اللہ نے نعمت رکھی ہے، سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی جو ہے نا پریشانی میں مبتلا نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے۔ آزمائش کے طور پر کوئی مصیبت آئی بھی ہے عارضی طور پر، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جو ہم کو آزمانے کے لیے اللہ نے مصیبت کو نازل کیا ہے۔ تو اس طرح جتنی بھی نعمتیں ہیں، صحت دی، عافیت دی، سلامتی سے ہم کو رکھا، بیماریوں سے محفوظ رکھا، ہم کو، ہماری آل و اولاد کو، اہل و عیال کو، والدین کو، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اچھی غذا ہم کو فراہم کی، پینے کے لیے اچھا پانی دیا، رہنے کے لیے اچھا گھر دیا، عبادت کے لیے مساجدیں ہم کو فراہم کی، بلا کسی اختلاف کے ہم مساجد کو آ رہے ہیں، نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ یہ جتنی بھی نعمتیں ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے۔ سانس لے رہے ہیں، صبح اٹھنے سے لے کر رات کے سونے تک یا پھر سونے کے بعد بھی، یہ جتنی بھی زندگی ہم کو اللہ نے عطا کی ہے، سب کچھ اللہ کی نعمتیں ہیں۔ تو یہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہے، حضور نے فرمایا ان نعمتوں کے عوض میں، اس نعمت جو اللہ نے تم کو عطا کی اس کے بدلے میں تم اللہ سے محبت کرو۔ احب اللہ لما یقذوکم من نعمہ، اللہ سے محبت کرو جو نعمتیں اللہ نے تم کو عطا کی ہے اس کے عوض میں۔ پھر حضور نے فرمایا فَأَحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، اللہ کی محبت چاہتے ہو،
اللہ کی محبت کے خاطر مجھ سے محبت کرو، حضور نے فرمایا۔ حضور کی محبت ضروری ہے اللہ کی محبت کے لیے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا فَأَحِبُّ أَهْلِ بَيْتِي لِحُبِّي، میری محبت چاہتے ہو تو پھر میرے اہل بیت سے محبت کرو، میری محبت کی خاطر میرے اہل بیت سے محبت کرو، ان سے محبت کرو گے خود بخود میری محبت کو پالو گے، اور جب تم میری محبت کو پالو گے اللہ کی محبت کو خود بخود پالو گے۔ تو چین رکھی گئی سلسلہ بسلسلہ۔ تو سب سے پہلے اہل بیت اطہار کی محبت ہم پر واجب ہے، جس کا حکم قرآن مجید میں بیان کیا گیا، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی بیان کیا گیا۔ اب ان مقدس ہستیاں کون کون ہیں؟ آیت کسوہ جو چادر والی حدیث پاک ہے، جس میں 5 ہستیاں موجود تھیں، جیسا کہ گزشتہ ہم نے حدیث پاک کو سماعت کیا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم چادر اوڑھے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے، حضرت امام حسین تشریف لائے، حضرت علی، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا تشریف لائے۔ حضور نے ان سارے مقدس ہستیوں کو اپنی چادر میں داخل کر لیا، ارشاد فرمایا ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ پھر فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ نے یہ چاہا کہ اے اہل بیت تم سے ہر قسم کی آلودگی کو دور رکھے اور آپ کو پاک اور شفاف رکھے۔ یہ آیت مبارکہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے تلاوت فرمائی۔ تو یہ جو مقدس ہستیاں ہیں، اس چادر میں کتنی ہستیاں ہیں؟ ایک حضور ہیں، دوسرے حضرت علی ہیں، تیسرے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا ہیں، حضرت امام حسن چوتھے، حضرت امام حسین پانچویں۔ تو یہ 5 ہستیاں پنجتن کہلاتی ہیں۔ 5 کو پنجابی میں پنج کہتے ہیں، تن یعنی جسم، 5 جسم یعنی پنجتن، یہ 5 مقدس ہستیاں ہیں۔ تو اب ان کے مناقب کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو سماعت کریں گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان اقدس کو ہم سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن 10 محرم الحرام آج 4تھا دن ہے، اور ایک تو مناقب کو بھی ہم سماعت کرنا ہے، پھر واقعہ کربلا پر بھی ہم پہنچنا ہے، تو پھر اختصار کے ساتھ ہم کام لیں گے، حتی الامکان یہ کوشش کریں گے کہ سارے عنوانات شامل ہو جائیں، یہ کوشش کرتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے، کیونکہ واقعہ کربلا جو بڑی تفصیل کے ساتھ ہم کو سماعت کرنا ہے، اسباب ہیں، وجوہات ہیں، اور جتنی بھی چیزیں جو پیش آئی ہے، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز جو معجزہ بنی ہے، وہ ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی تاریخ کی روشنی میں سماعت کریں گے۔ تو آج ہم سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے مناقب کو مختصراً ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر کل حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا، پھر حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے انفرادی طور پر جو مناقب بیان کیے گئے اس کو سماعت کریں گے، پھر اس کے بعد واقعہ کربلا پر ہم آئیں گے۔ مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، ہم نے چند القابات کے ساتھ آپ کا نام لیا ہے۔ پہلا لقب مولا کائنات ہم نے کہا، علی شیر خدا یہ بھی کہا، شیر خدا کا بھی جو ہے نا آپ کا نام مبارک علی بن ابی طالب ہے، تو شیر خدا کا لفظ ہم نے استعمال کیا، کرم اللہ وجہہ الکریم کا بھی لفظ ہم نے استعمال کیا۔ تو ان کے وجوہات کو ہم پہلے سماعت کریں گے۔ سب سے پہلے مولا کائنات، ساری کائنات کے مولا، معنی ہے ساری کائنات کے مولا۔ مولا کہتے ہیں آقا کو، سردار کو، سید کو۔ جو مولا ہوتا ہے اس کو آقا بھی کہتے ہیں، سردار بھی کہتے ہیں، اور اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے۔
سیدی بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان نے مقاصد الاسلام میں کئی معنی بیان کیے ہیں مولا کے، ہم اختصار کے ساتھ کام لیں گے۔ حدیث پاک ہے جامع ترمذی کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس جب تشریف لا رہے تھے، مدینہ منورہ کے قریب غدیر خم نامی ایک مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم پڑاؤ ڈالے۔ وہاں پر 1.25 لاکھ سے بھی زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین ہیں۔ وہاں پر حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور یہ جو حدیث ہے ایک صحابی سے منقول نہیں ہے، کئی صحابہ کرام سے منقول ہے، کئی صحابہ نے اس کو روایت کیا ہے، کیونکہ موجود بھی کئی صحابہ تھے اس وقت جس وقت حضور نے یہ حدیث کو بیان فرمائی ہے۔ 1.25 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام حج کے لیے تشریف لے گئے حضور کے ساتھ، اور واپس آ رہے ہیں تو حضور کے ساتھ ہیں۔ مدینہ منورہ کے جب قریب پہنچے، غدیر خم ایک مقام پر حضور نے پڑاؤ ڈال کر وہاں پر خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبے کی ابتدا اللہ کی حمد و ثنا سے ہوئی، قرآن مجید کی تلاوتیں حضور نے تلاوت کی۔ اس کے بعد میں اختتام خطبے پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت سے خطاب ہو کر صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ، الست، کیا میں تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ الست بالمؤمنین من انفسہم، الست اولا بالمؤمنین من انفسہم، کیا میں تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ اولا کا لفظ آیا ہے، دیکھیں یہاں پر قرآن مجید میں بھی آیت مبارکہ موجود ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ نبی مومنین کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، نبی مومنین کے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، یہ قرآن کی آیت مبارکہ ہے۔ اولا کا ترجمہ قریب لیا گیا ہے یہاں پر، اولا اسی سے مولا ہے۔ مولا کے معنی بھی جو قریب ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، جو سید ہوتا ہے، جو آقا ہوتا ہے، اس کو بھی کہتے ہیں۔ چنانچہ حضور نے صحابہ سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ ذرا بتاؤ، کیا میں تمہارے جانوں کا مولا نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارے جانوں سے بھی زیادہ قریب نہیں ہوں؟ تو صحابہ نے عرض کیا، کیوں نہیں یا رسول اللہ، ہاں آپ ہمارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، آپ ہمارے مولا ہیں، آپ قریب ہیں ہمارے جانوں سے۔ مولا کے معنی قریب کے بھی ہیں، آقا کے بھی، میں نے بتایا نا مختلف معانی ہیں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی ہے اس پر۔ تو حضور نے فرمایا، جب صحابہ نے فرمایا کیوں نہیں یا رسول اللہ، آپ ہمارے جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے، صحابہ نے عرض کیا، تو حضور نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کا دست مبارک پکڑ کر ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جن جن کا آقا ہوں، جن جن کا میں مولا ہوں، ان سب کے مولا حضرت علی ہیں۔ حضور نے فرمایا ان سب کے مولا حضرت علی ہیں، جن کا میں مولا ہوں ان کے حضرت علی بھی مولا ہیں، حضور نے فرمایا۔ چنانچہ گویا اب مفسرین محدثین نے جو بات بتائی ہے اس کو نتیجتاً خلاصتاً میں آپ کو بتا دیتا ہوں بغیر کسی طوالت کو اختیار کیے۔ حضور نے مولا کائنات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کئی احادیث آپ نے ارشاد فرمائے۔ میرے اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال اس طرح ہے جیسے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کی مثال ہے، الا لا نبی بعدی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا میری اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مثال
ایسے ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی مثال ہے. الا لا نبی بعدی، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. مطلب کیا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام دو بھائی ہیں، دونوں بھائی ہیں، خاص بھائی ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی نبی ہیں، ہارون علیہ السلام بھی نبی ہیں. موسیٰ علیہ السلام نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، صاحب شریعت ہیں، صاحب کتاب ہیں. حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے بھائی ہے، نبی بھی ہے. اب قرآن مجید کی آیت مبارکہ بھی اس میں دلالت کر رہی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے تورات عطا کی اور فرعون کی طرف جب بھیجا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی، رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرے سینے کو کشادہ فرما، ویسر لی امری، اور میرے لیے یہ جو کام دین کا کام ہے یہ میرے لیے آسان فرما، واحلل عقدۃ من لسانی، میری جو زبان کی گرہ ہے اس کو کھول دے، عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، میرے قول کو فقیہ بنا، وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اور میرے بھائی حضرت ہارون کو میرے کام میں شامل فرما. دعا مانگی آپ نے اپنے بھائی کے حق میں، اتنی محبت تھی اپنے بھائی سے، تو اللہ نے ان کو بھی نبی بنا دیا. حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنایا. زبان کی گرہ، بچپن میں آپ نے آنکھ کا ڈلہ ڈال لیا جس کی وجہ سے زبان میں لکنت آ گئی تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زبان میں آپ جب تبلیغ کرنے کے لیے جائیں گے زبان میں لکنت آ جائے تو لوگ مذاق اڑائیں گے، آپ دین کی بات بتا رہے ہیں اور آپ خود صحیح سے اس کو تلفظ ادا نہیں کر سک رہے ہیں. تو اسی لیے آپ نے پہلے ہی دعا مانگ لی، مولا میری جو زبان کی گرہ ہے اس کو کھول دے، اور میرے بھائی ہوا افصح منی لسانا، دوسری جگہ پر بھی بیان کیا وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہیں، ان کو بھی میرے کام میں شریک فرما. ایسی بھی جو ہے نا دعا ثابت ہے قرآن مجید سے. تو دونوں بھی نبی تھے. اب ادھر حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم آپ رسول اور نبی ہیں. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ بھی بھائی ہیں حضور کے، چچا زاد بھائی. وہاں جیسے بھائی بھائی کے درمیان میں محبت تھی اسی طریقے سے بھائی بھائی کے درمیان میں محبت ہے. الا یہ کہ وہ نبی بنے میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. حضور نے فرمایا الا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا، کیونکہ حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اب حضور کے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا، کوئی نبی نہیں بنے گا. حضور پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. جب ایک دروازہ بند ہوا تو دوسرا دروازہ کھول دیا گیا. وہ دوسرا دروازہ کون سا دروازہ ہے؟ نبی تو نہیں ہوں گے لیکن نبی کا کام برقرار رہے گا، نبی کا کام امت میں جاری رہے گا. وہ کیسے؟ حضور نے فرمایا، احادیث ہیں. نبی کے کام کیا ہے؟ سب سے پہلے قرآن سے ہم سماعت کر لیتے ہیں. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی، اللہ کی آیتوں کو تلاوت کر کر سنانا. ویزکیہم، ان کے نفس کو پاک کرنا، نفس کا تزکیہ کرنا. ویعلمہم الکتاب، کتاب کا علم سکھانا، شریعت مطہرہ کا علم سکھانا. والحکمہ، اور حکمت کا علم سکھانا. یہ نبوت کے کام ہیں. کام برقرار ہے، عہدہ ختم کر دیا گیا، عہدہ ختم، دروازہ بند ہو گیا نبوت کا، لیکن کام جاری ہے. کام اللہ نے جن سے لینا ہے ان سے لے لیا، مگر عہدے پر وہ فائز نہ کیا. وہ جو عہدہ تھا اس عہدے پر اللہ نے ان کو فائز نہیں کیا، بلکہ ایک اور عہدہ ان کے لیے عطا کیا گیا. وہ کون سا عہدہ ہے؟ اب وہ احادیث کو ہم جب پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، علماء امتی کانبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہے. کیونکہ اب کوئی نبی نہیں ہوگا اسی لیے نبی نہیں کہا گیا، لیکن علماء ہیں، یہ نبیین کے برابر ہے.
انبیاء کرام، کیونکہ کام وہی کر رہے ہیں، نبیوں کا کام کر رہے ہیں، علم سکھا رہے ہیں، حکمت سکھا رہے ہیں، نفس کو پاک کر رہے ہیں، قرآن کی آیتوں کو تلاوت کر کر سنا رہے ہیں. یہ جتنے بھی نبوت کے کام ہیں اس کو اللہ نے برقرار رکھا علماء کے ذریعے. چنانچہ جب باب نبوت ختم ہو گیا تو باب ولایت کو حضور نے کھول دیا، اور ولایت کا دروازہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ پر کھول دیا گیا. اب اولیاء ہوں گے، علماء ہوں گے، اس امت میں وہی کام کریں گے جو انبیاء کرام نے کیا ہے. تو حضور نے جو فرمایا من کنت مولاہ فعلی مولاہ، جن جن کا میں آقا ہوں حضرت علی ان کے آقا ہیں. مطلب حضور سارے مومنین کے آقا ہیں، ساری کائنات کے آقا ہیں. جب حضور ساری کائنات کے آقا ہوئے اور حضور نے فرمایا جن کا میں آقا ہوں ان کے حضرت علی بھی آقا ہیں، تو اسی لیے مولائے کائنات ان کو لقب دیا گیا. لقب کی وجہ کیا ہے مولائے کائنات کی؟ یہ حدیث پاک ہے جس کی وجہ سے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام و مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے عطا کیا ہے. اب دوسری وجہ شیر خدا ہم کہتے ہیں، یہ جو آپ کا نام ہے علی، آپ کی والدہ نے آپ کا نام اسد رکھا تھا. اسد کے معنی شیر کے ہے، اسد کے معنی شیر کے ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ نے آپ کا نام جب اسد رکھا، حضور نے آپ کا نام علی رکھا. نام وہ بھی ہے یہ بھی ہے. اس کی وجہ آپ کو ایک واقعے کے ذریعے میں بتاتا ہوں. فاتح خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے نا، خیبر کو فتح کرنے والے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے لشکر کو بھیجا خیبر کی طرف. خیبر ایک قلعہ ہے، مدینہ منورہ سے قریب ایک مقام ہے، یہودیوں کا مقام ہے. قریب میں سمجھتا ہوں فی زماننا آج کل کے جو کلومیٹرز ہے اس کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو 80 to 90 کلومیٹرز کے اندر اندر ہی ہے مدینے سے خیبر کا علاقہ. خیبر کا جو قلعہ ہے بڑا ہی مضبوط قلعہ تھا، اور تاریخ میں وہ لوگ اس کی مضبوطی پر فخر کیا کرتے تھے. قلعے کی مضبوطی پر بڑا سا دروازہ ہے، اونچا دروازہ ہے اور بڑا مضبوط دروازہ ہے. کئی حضرات مل کر ہٹائیں تو دروازہ ہٹتا ہے، اتنا مضبوط دروازہ ہے. ایک سے ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی ہٹا دے. مضبوطی پر بڑا فخر تھا، اور اس قلعے کا بادشاہ تھا مرہب. اس کو بڑا فخر تھا کہ اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا، کیونکہ پچھلی امت کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ خیبر کا جو قلعہ ہے اس کو کوئی فتح نہیں کر سکتا. مگر چند حضرات کے چند صفات بیان کیے گئے. وہ صفات کیا تھے؟ وہ صفات یہ تھے کہ ایک ایسا شخص ہوگا جو لکڑی لوہا نہیں، لکڑی کو پتھر کے اندر نصب کرنے کی صلاحیت جس کو ہوگی وہ اس قلعے کو فتح کر سکتا ہے. لکڑی کو پتھر کے اندر نصب کرنا، سمجھ رہے ہیں نا؟ پتھر کو لکڑی سے مارے ٹوٹے گا نہیں؟ ٹوٹے گا. یہاں بات توڑنے کی نہیں ہو رہی، اندر نصب گاڑنے کی بات ہو رہی ہے. لکڑی کو پتھر کے اندر جو نصب کرے گا وہ اس قلعے کو فتح کر سکتا ہے. اچھا، اور قلعہ زمینی سطح پر نہیں تھا، وہ پہاڑ کے اوپر ہے قلعہ. آج بھی پہاڑ کے اوپر ہے، آج بھی موجود ہے وہ قلعہ، آج بھی وہ دروازہ موجود ہے. زائرین جاتے ہیں دیکھنے کے لیے. چنانچہ ایک دن ہو گیا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے، دوسرا دن بھی ہو گیا قلعہ فتح نہیں ہو رہا. صحابہ کرام میں زخمی بھی ہو گئے صحابہ.
حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے لشکر اسلام کو واپس بلوا لیا. ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کیا جنگ نہیں لڑنا ہے؟ یقیناً لڑنی ہے، لیکن صحابہ بھی تو شہید ہو رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں صحابہ، وہ اوپر سے پتھر بازی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے قلعے کی جو فصیل ہے بہت مضبوط ہے، دروازہ نہیں کھل رہا ہے، کیسے فتح کریں؟ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہوگا، اللہ اس کے ہاتھوں فتح یابی ہم کو عطا فرمائے گا. کل صبح میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہوگا، پیارا ہوگا، اور اللہ اس کے ہاتھوں اس خیبر کے قلعے کو فتح فرمائے گا. سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے اپنے خیموں میں دعاؤں میں مصروف ہو گئے. اے اللہ کل میرے ہاتھوں میں جھنڈا آ جائے. ہر صحابی یہ دعا کر رہے ہیں مولا میرے ہاتھوں میں جھنڈا آ جائے، کل حضور میرے ہاتھوں میں جھنڈا عطا فرمائے. جھنڈے کے لیے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، نہیں، مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے حضور نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا محبوب ہوگا، جس کے بھی ہاتھ میں ہوگا وہ اللہ کا محبوب ہوگا. مطلب یہ گارنٹی ہے جس کے بھی ہاتھ میں جھنڈا چلا جائے وہ بندہ اللہ کا بھی پیارا ہے، اللہ کے حبیب کا بھی پیارا ہے. تو اسی لیے سب کوئی دعا کر رہے ہیں کہ مولا کل میرے ہاتھوں میں جھنڈا آ جائے، کل میرے ہاتھوں میں جھنڈا آ جائے. جب صبح ہوئی سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سب بستہ کھڑے ہوئے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اپنے ایڑیوں کو اٹھانے لگا، گردن کو اونچا کرنے لگا تاکہ حضور کی نگاہ مجھ پر پڑ جائے. شجاعت و بہادری میں آپ بھی ہیں نا، تاکہ حضور کی نگاہ مجھ پر بھی پڑے. اسی لیے میں ایڑیوں یعنی یہ جو پنجوں کے بل کھڑا ہونے لگا، ایڑیوں کو اٹھانے لگا، اپنی گردن کو اونچا کرنے لگا تاکہ حضور کی توجہ میری طرف ہو جائے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے سارے صحابہ کرام کو دیکھا، ارشاد فرمایا این علی بن ابی طالب. علی بن ابی طالب کہاں پر ہے؟ وہ موجود نہیں تھے. حضور نے پوچھا حضرت علی کہاں پر ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے. آنکھ کی جو بیماری کہتے ہیں نا، آنکھ بھر کر کسی کو نہیں دیکھ سکنا، آشوب چشم جس کو کہتے ہیں، دیکھیں تو پھر آنکھ میں سے پانی جاری ہو جاتا ہے، کسی کو دیکھنے کی یعنی روشنی کو بھی نہیں دیکھ سکتے، وہ آشوب چشم میں مبتلا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا جاؤ ان کو بلا کر لاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا گیا. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنا لعاب دہن، اپنا لعاب مبارک حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کے آنکھ میں لگایا. وہ جو آشوب چشم کی بیماری تھی وہ دور ہو گئی، وہ ختم ہو گئی. اور حضور نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دیا، جاؤ اے علی جاؤ اس قلعے کو فتح کر کر آؤ. چنانچہ اب دیکھیے اب ان کے پاس موجود ہے، وہی فتح کر سکتا ہے جو پتھر میں لکڑی نصب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اونچے پہاڑ پر ہے. دوڑتے ہوئے گئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ. سانس پھولنے لگی، جب اوپر پہنچے تو سانس پھولنے لگی اور آپ نے اس جھنڈے کو زمین میں نصب کر دیا پتھر میں. اوپر سے دیکھنے والے جب یہ منظر دیکھ رہے تھے کہنے لگے اے لوگو تم مغلوب ہو گئے، وہ غالب آ گئے. بے شک ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس قلعے کو وہی فتح کر سکتا ہے جو پتھر میں لکڑی کو نصب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لہذا آج تم مغلوب ہو گئے، وہ غالب آ گئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ دروازہ جو 10 آدمی سے نہیں ہٹ رہا تھا، اکیلے آپ نے ایک ہاتھ سے اکھاڑ دیا.
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہاتھ سے اس دروازے کو اکھاڑ دیا. سامنے مرحب موجود تھا. وہ بادشاہ بڑے فقرانہ انداز میں کہہ رہا تھا, انا الذی یعرف خیبر انی مرحب, میں وہ ہوں جس کو یہ خیبر بھی جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. اپنی تعریف کو بیان کر رہا ہے, اشعار کے ذریعے بیان کر رہا ہے. اور حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ صاحب علم بھی ہیں, صاحب شجاعت بھی ہیں, بہادر بھی ہیں, صاحب علم بھی ہے, صاحب معرفت بھی ہیں, معرفت الہی کا سمندر بھی رکھتے ہیں, اولیاء کے سردار بھی ہیں, علم کا سمندر بھی ہے. حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم, میں علم کا شہر ہوں. فعلی بابوہا, حضرت علی اس کا دروازہ ہے. اب جو علم حاصل کرنا چاہتا ہے, علم کے شہر میں آنا چاہتا ہے, تو اسے چاہیے کہ وہ دروازے سے آئے. مطلب یہ کہ علم چاہتا ہے کوئی تو پھر سب سے پہلے حضرت علی سے محبت کرنی ہوگی. جب تک محبت نہیں ہوگی علم نہیں آئے گا. چنانچہ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ, جب اس نے اشعار پڑھے نا تو پھر آپ نے جواب بھی اشعار کے ذریعے دیا. وہ کہنے لگا میں وہ ہوں جس کو خیبر بھی پہچانتا ہے کہ میں مرحب ہوں. اس کا نام ہے, خیبر بھی جانتا ہے. خیبر ایک مقام کا نام ہے, قلعے کا نام ہے. وہ کیسے معرفت رکھ سکتا ہے؟ لیکن یہ بات ممکن میں لا رہا ہے, امکان میں لا رہا ہے کہ میں وہ ہوں, اتنا بڑا ہوں کہ خیبر بھی مجھ کو پہچانتا ہے. اتنی بڑی بات کر رہا ہے. چنانچہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے اشعار سنے تو پھر آپ نے جواباً بھی شعر کے ذریعے جواب دیا. ارشاد فرمایا انا الذی سمتنی امی بحیدرا, میں وہ ہوں جس کی والدہ نے نام حیدر رکھا ہے. حیدر کے معنی بھی شیر کے ہے, اسد کے معنی بھی شیر کے ہے, حیدر کے معنی بھی شیر کے ہے. لیکن عربی زبان کی بڑی خصوصیت ہے. دیکھیے, اسد کے معنی شیر کے ہے, حیدر کے معنی ببر شیر کے ہے. اور ببر شیر وہ ہوتا ہے جو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے. کاللیث غابات الکریہ المنظرا, اس شیر کی طرح, اس جنگل والے شیر کی طرح جو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے. دوسرا مصرع آپ نے فرمایا میں وہ ہوں جس کی والدہ نے میرا نام حیدر رکھا ہے, اور وہ شیر, حیدر کے معنی شیر کے ہیں, اس شیر کی طرح, اس جنگل والے شیر کی طرح جو پھاڑ کر رکھ دیتا ہے. جیسے ہی آپ نے یہ مصرع کہا نا, وہ ہیبت میں پڑ گیا. کیوں ہیبت میں پڑ گیا معلوم؟ ایک دن پہلے اس نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنگل میں چل رہا ہے, مرحب جو ہے نا جنگل میں چل رہا ہے, اور پیچھے سے ایک ببر شیر آ کر اس کو چیر پھاڑ کر رکھ دیا ہے. تو جیسے ہی آپ نے فرمایا جنگل والے شیر کی طرح جو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے, تو رات کا خواب یاد آیا. ارے یہ تو وہی خواب ہے جس میں چیر پھاڑ کر رکھنے کی بات ہو رہی تھی. تو وہ ہیبت میں آ گیا. حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار کیا, اس کے سر پر 2 ٹکڑے ہو کر گر گیا زمین پر, صرف اور صرف ایک ہی وار میں. تو خیبر کو فتح کرنے والے فاتح خیبر حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. تو آپ کا جو نام ہے, شیر جو رکھا گیا, آپ کی والدہ نے آپ کو رکھا ہے. کتب میں بیان کیا گیا کہ آپ کی والدہ نے سب سے پہلے آپ کا نام اسد رکھا تھا, پھر آپ نے معنی کا لحاظ رکھتے ہوئے وہاں پر ببر والا شیر. اب یہ بھی کہہ سکتے تھے جب کہ آپ کی والدہ نے نام کیا رکھا ہے, اسد. آپ کی والدہ نے نام کیا رکھا, آپ نے وہاں پر لفظ استعمال کیا حیدر کا. دونوں کے معنی میں فرق ہے نا, دو بھی شیر ہی ہے. یہ بھی شیر ہے, وہ بھی شیر ہے. یہ ببر شیر ہے, وہ شیر ہے. اسد رکھا گیا, آپ نے کہا کہ میں وہ ہوں جس کی والدہ نے نام ببر شیر رکھا. تو علماء کرام نے ارشاد فرمایا
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو علم ما فی السطور بھی دیا گیا، علم ما فی الصدور بھی دیا گیا، یعنی جو لکھا ہوا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں، جو سینوں میں چھپا ہوا ہے اس کا بھی علم رکھتے ہیں۔ آپ کی والدہ نے نام تو رکھا تھا اسد، لیکن خواب میں اس نے دیکھا حیدر، اسی لیے آپ نے لفظ حیدر کو استعمال کیا تاکہ معلوم ہو جائے کل والا جو خواب تو نے دیکھا اس شیر کی طرح جو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ آپ کی نگاہ بصیرت اس کے قلب پر بھی نظر جا رہی ہے کہ وہ کس چیز سے ہیبت کھا رہا ہے، اس کو بھی آپ جان رہے ہیں، اسی لیے آپ نے لفظ حیدر استعمال کیا اسد کے بجائے۔ علماء نے یہ وجہ بیان فرمائی ہے۔ بہرحال حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم، کرم اللہ وجہہ الکریم کے معنی ہے اللہ آپ کے چہرے کو بزرگ رکھے، تر و تازہ رکھے۔ آپ انتہائی تقوی و طہارت والے ہیں، اسلام کی خاطر بڑے سے بڑے پہلوان سے بھی آپ مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے اور اس میں حصہ لیتے۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، ایک مرتبہ جنگ میں مسلم اور غیر مسلم دونوں آمنے سامنے ہو گئے، وہ بھی پہلوان ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی پہلوان ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب اس پر غالب آ گئے اور اس کے اوپر آپ جب بیٹھ گئے، اس کو شکست دے دی، زمین پر پٹک دیا، پچھاڑ دیا، اور آپ اس کے اوپر سوار ہو گئے، تو اس نے آپ کی شان میں بے حرمتی کی۔ اس نے آپ کے چہرے مبارک پر جو ہے نا تھوک کے خطرات کو اس نے آپ کے چہرے مبارک پر ڈال دیے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو معاف کر دیا اور وہ وہاں سے جانے لگے۔ تو بڑا تعجب کرنے لگا، اے علی، غالب آ گئے مجھ پر، بجائے اس کے کہ تم میرا قتل کرو تم چلے جا رہے ہو ایسے ہی۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں نیتوں کو کس طرح خالص رکھنا ہے، نیت کیسی خالص ہونی چاہیے، خاص طور سے جب دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کا کام کر رہے ہیں، نیت کتنی خالص ہونی چاہیے۔ مولا کائنات کے تقوی اور طہارت سے ہم کو یہ بات معلوم ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے اسلام کو غلط سمجھا، اگر میں تیرا قتل کر دیتا تو پھر یہ بات سامنے آتی کہ تو نے میری شان میں بے ادبی کی، گستاخی کی، جس کی وجہ سے میں نے تیرا قتل کر دیا۔ میرا مطلب، میرا مفاد بھی اس میں شامل ہو جاتا۔ میں تو نکلا تھا خالص اللہ کی خاطر کہ میں اس کی رضا کی خاطر جہاد کروں، لیکن اب اس میں میرا مطلب بھی شامل ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ جب تو نے میری شان میں بے ادبی کی، اب تجھ کو مارنا، میرا نفس بھی یہ کہتا ہے کہ تو نے بے ادبی کی ہے میری شان میں، لہذا میں تجھ کو مار دوں، لیکن میں تجھ کو معاف کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں میرا ذاتی مفاد آ گیا ہے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ دین کا جو بھی کام کروں اس میں میرا ذاتی مفاد شامل ہو جائے۔ میرا کام صرف اور صرف اللہ کی خاطر ہونا چاہیے، اسی لیے میں تجھ کو معاف کرتا ہوں۔ اس میں ذاتی مفاد شامل ہو رہا ہے، اسی لیے میں نے تجھ کو معاف کر دیا۔ تو اتنا تقوی، اتنی پرہیزگاری جب اس نے دیکھی تو وہ بھی مشرف بہ اسلام ہو گیا۔ بہرحال آپ کے چہرے کو اللہ رب العزت بزرگ رکھے، یہ جو کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں، اس کی من جملہ وجوہات میں سے یہ بھی ایک وجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بہت چہیتے بھائی ہیں۔ آپ کی جو پرورش ہے پیدائش کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے کی ہے۔ آپ جانتے ہی ہیں مستدرک للحاکم میں یہ حدیث پاک موجود ہے، اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے۔
خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہے، اسی لیے آپ کو مولود کعبہ کہا جاتا ہے. کعبے کے اندر پیدا ہوئے. اچانک جو ہے نا وہ ایک دور تھا، تہوار منایا جاتا، عید کا دن تھا، آپ طواف کے لیے خانہ کعبہ کی طرف نکلی، اچانک درد زخم میں مبتلا ہوئی. اب وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، دیوار شق ہو گئی، اندر تشریف لے گئے اور جزگی خانہ کعبہ کے اندر عمل میں آئی ہے. اور امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا. فی جعف الکعبہ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. عین کعبے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی ہے. لوگ بڑے خوش تھے کیونکہ بڑا ہی تبرک والا بچہ، متبرک بچہ پیدا ہوا ہے. پیشانی بڑی تھی، پیشانی کو دیکھ کر لوگ کہتے کہ یہ بڑا قسمت والا بچہ ہے. آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، بزرگ خواتین لال کتاب کی باتیں جو کہتے ہیں، پیشانی کو دیکھ کر پیشانی بڑی ہے لہذا قسمت والا ہے، دو دانتوں کے درمیان میں ساندھ ہے لہذا قسمت والا ہے. اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں نا، اس دور میں بھی لوگ کہنے لگے کہ ارے یہ بڑا متبرک بچہ ہے، پیشانی بڑی زیادہ چوڑی ہے اور خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، متبرک بچہ ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بچہ آنکھ بھی نہیں کھول رہا ہے، تو لوگ کہنے لگے کہ ہو سکتا ہے یہ اندھا پیدا ہوا ہے، متبرک بچہ ہے، آپ پریشان نہ ہو. کیا ہوا کہ یہ جو ہے نا جب اندھا پیدا ہوا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرنے لگے. لیکن قربان جائیے گا اس دور کے جو حضرات تھے، حضرت ابو طالب مولا کائنات کے جو والد تھے، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ کیوں پریشان ہوتی ہیں کہ یہ اندھا پیدا ہوا ہے، تو کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ گناہوں سے یہ محفوظ ہے. اللہ کا اتنا بڑا شکر ہے، مطلب رب قدیر کا اتنا بڑا شکر ہے کہ آنکھ سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا ان سے. اتنا متبرک بچہ ہے کہ آنکھ سے کوئی گناہ نہیں. تسلی دیتے ہوئے آپ نے کہا، پازیٹیو ہوتے. آج کل اگر کوئی عیب آ جائے تو پھر سارا کچھ جو ہے نا لڑکی والوں پر کوسنے لگتے ہیں کہ تم ایسے تھے جس کی وجہ سے بچے ایسا پیدا ہوئے. ایسی باتیں جو ہے نا جہالت کی باتیں ہوتی ہے. وہاں پر دیکھیے کتنا متبرک سمجھا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے. پریشان کیوں ہو رہے؟ لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، یقیناً کر رہے ہیں، لیکن آپ غمزدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، بڑا ہی متبرک بچہ ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، دیکھا ان کو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں لیا، آنکھ نہیں کھولی. حضور کو اطلاع پہنچی کہ آپ کے جو چچا ہے ابو طالب، ان کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے، خانہ کعبہ کے اندر پیدا ہوا ہے، لہذا متبرک سمجھا جا رہا ہے. لیکن ایک عیب بھی ہے کہ وہ آنکھ کھول کر ابھی نہیں دیکھا، تو اسی لیے اس کو اندھا تصور کر رہے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، اپنی چچی سے کہا، چچی جان ذرا میرے بھائی کو تو بتائیں، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. چنانچہ جیسے ہی حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو اپنے گود میں لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھ کھول کر حضور کا دیدار کیا. 3 دن ہو چکے تھے، آنکھ نہیں کھولی. لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ اندھا بچہ پیدا ہوا ہے، عیبدار ہے، لیکن لوگ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ مولا کائنات ابھی پیدا ہوئے اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں دنیا کی کوئی بہار دیکھنا نہیں چاہتا، سب سے پہلے جس کی وجہ سے اس زمین میں آیا ہوں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، آقا دو جہاں کا دیدار کرنا چاہتا ہوں. جیسے ہی گود میں آئے، سب سے پہلی نگاہ مصطفیٰ پر پڑتی ہے، اور زیر حلق 3 دن سے کوئی گھٹی نہیں تھی، نہیں گئی، کوئی چیز نہ تناول کر رہے ہیں، نہ پی رہے ہیں، نہ دودھ پی رہے ہیں، نہ پانی پی رہے ہیں، نہ شہد، کچھ نہیں. 3 دن ہو چکے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب تشریف فرما ہوئے، سب سے پہلے آنکھ کھولی تو دیدار ہوا مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا، اور زیر حلق گٹی ہوئی تو وہ لعاب دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. حضور کا لعاب دہن سب سے پہلی گھٹی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی. پھر آپ نے کہا، ایک روایت میں آیا 40 دن،
اور ایک روایت میں 1 سال کا بھی ذکر ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے بھتیجے بھائی کو مجھے دے دیں، ان کی پرورش میں کرنا چاہتا ہوں۔ تو 40 دن کا بچہ یا پھر 1 سال کا بچہ حضور کے حوالے کر دیا گیا، حضور پرورش کر رہے ہیں۔ 1 سال کا بچہ ذرا تصور کرے، 40 دن تو بہت کم ہو گئے، دوسری روایت کو ہی لیتے ہیں، اکثر مدت کو پکڑتے ہیں۔ 1 سال کے لحاظ سے بھی دیکھا جائے تو 1 سال کا بچہ زبان سے کچھ کہہ نہیں سکتا، اپنی حاجت کو بیان نہیں کر سکتا، بھوک لگ رہی تو بھوک کے بارے میں احساس کو ظاہر نہیں کر سکتا، قضاء حاجت سے فارغ ہونا ہے، وہ فارغ خود سے مطلب نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو فارغ ہونا ہے، اتنا شعور نہیں ہوتا ہے کہ اپنے ضروریات کو وہ خود پورا کر سکے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کھا رہے ہیں تو کھلانے والے حضور ہیں، بھوک لگی ہے تو کھلانے والے حضور ہیں، پیاس لگی ہے تو پلانے والے حضور ہیں، چل رہے ہیں چلانے والے حضور ہیں، سو رہے ہیں سلانے والے حضور ہیں، قضائے حاجت سے فارغ ہونا ہے فارغ کرانے والے حضور ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ساری تربیت، ساری پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی آغوش مصطفیٰ میں۔ اب سوچیں جو حضور کے یہاں پرورش پاتا ہے وہ کتنا با کمال ہوگا، اخلاق میں کتنا کمال والا ہوگا، کردار میں کتنا کمال والا ہوگا، عبادات میں کتنا کمال والا ہوگا۔ ارے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی نیک آدمی کی صحبت میں رہے تو وہ نیک ہو جاتا ہے، یہاں تو حضور کی صحبت میں رہنے والے صبح و شام حضور جن کا خیال کر رہے ہیں ان کے بارے میں ہم کیا تصور کریں گے کہ وہ ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند و بالا ہوگا۔ تو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، جو محدثین نے جو روایت کیا ہے سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، کیونکہ نماز پڑھتے ہوئے جن صحابہ نے دیکھا انہوں نے کہا ایک خاتون، حضور امامت فرما رہے ہیں، حضور کی امامت ہے، حضور کے پیچھے ایک خاتون ہے، ایک بچہ ہے، یا اور کوئی شخص ہے، کل 4 افراد ہیں۔ جب صحابی نے دیکھا اور بعد میں جب وہ ایمان لائے، 50 افراد لانے کے بعد یا 100 افراد لانے کے بعد جب ایمان لائے تو وہ کہنے لگے کاش کہ اس دن میں ایمان لاتا تو 5واں میں ہوتا، 5واں شخص میں ہوتا، کیونکہ جس وقت وہ دیکھے تو 4 تھے، جن میں حضرت ایک چھوٹا بچہ بھی ہے، وہ کون ہے؟ حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسی لیے کہتے ہیں بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، بڑوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، خواتین میں سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس طرح زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو ہے نا غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لائے۔ تو یہ جو ہے نا ترتیب بیان کی گئی ہے۔ بہرحال مولا کائنات سیدنا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں اور کیا بتائیں، ان کے لیے تو یہ بات کافی ہے کہ قرآن مجید نے ان کو نفس رسول قرار دیا ہے، نفس رسول یعنی رسول کی جان قرار دیا گیا ہے، حضور کی جان قرآن نے قرار دیا ہے۔ آیت مباہلہ نازل ہوئی، نجران کے عیسائیوں کا ایک وفد حضور کی بارگاہ میں آیا، عیسائی حضرات ہیں، حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے آئے۔ وہ کہنے لگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی فضیلت کو بیان کر رہے ہیں، ادھر حضور علیہ السلام اپنی نبوت اور رسالت کے بارے میں آپ بیان فرما رہے ہیں۔
مناظرہ ہو رہا ہے، ڈیبیٹ ہو رہی ہے، تو بات مناظرے تک نہیں رہی، ڈیبیٹ تک نہیں رہی، آگے بڑھ گئی، مباحلے تک پہنچ گئی. مباحلہ یعنی قرآن مجید کی آیت مبارکہ ترجمہ ہم سماعت کر لیتے ہیں. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. آپ فرما دیں، قرآن مجید کی آیت مبارکہ نازل ہوئی جب وہ تسلیم نہیں کر رہے تھے، دلائل کو وہ سمجھ نہیں رہے، دلائل ادھر حضور دے رہے ہیں لیکن دلائل کو وہ تسلیم نہیں کر رہے ہیں، تو آگے بڑھ گئی بات، مباحلہ تک پہنچ گئی. تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیں تعالو کہ وہ آئیں، ندعو بلاتے ہیں ہم، ابناءنا و ابناءکم تم تمہارے بچوں کو بلاؤ، ہم ہمارے بچوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم تمہاری عورتوں کو بلاؤ، مستورات کو بلاؤ، ہم ہماری مستورات کو بلاتے ہیں، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم تمہارے اپنے جانوں کو لے کر آؤ، ہم ہماری جان کو لے کر آتے ہیں. انفس نفس کہتے ہیں جان کو. تم اپنے افراد کو، اپنے اپنے جو منتخبہ افراد ہیں ان کو لے کر آؤ، ہم ہمارے جو منتخبہ افراد ہیں، نفس ہیں ہمارے جو نفوس ہیں، ہم ان کو بلا کر لاتے ہیں. چنانچہ ثم نبتہل پھر ہم مباحلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پھر ہم دعا کریں گے کہ جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو. یہ دعا کریں گے، بد دعا کریں گے. ہم دعا کریں گے، یہ ہمارے حضرات جو جتنے بھی گھر والے ہیں وہ آمین کہیں گے، بچے آمین کہیں گے، عورتیں آمین کہیں گی. تم بد دعا کرنا، تمہارے حضرات جو ہے نا آمین کہیں گے. دیکھتے ہیں کس کی دعا قبول ہوتی ہے. سمجھ گئے نا؟ اللہ نے آیت نازل فرمائی ہے، اب یقیناً غلبہ ادھر ہی ہوگا. وہ لوگ شکست کیسے بھی پائیں گے کیونکہ اللہ نے چیلنج کیا ہے. آپ فرما دیں کہ بلا لو، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اب جو جھوٹا ہے اس کے اوپر لعنت بھیجیں گے. اب کتنے افراد لانا ہے؟ بچوں کو لانا ہے، ادھر حضور دعا مانگیں گے، وہ بچے آمین کہیں گے. عورتوں کو لانا ہے، نساء ان کا لفظ آیا ہے یعنی جمع، نساءنا و نساءکم تم تمہاری عورتوں کو لائیں، مستورات کو لائیں، ہم ہمارے مستورات کو لاتے ہیں. وَأَنفُسَنَا نفسن کی جمع انفس ہے، نفسن کی جمع انفس ہے یعنی ایک فرد کو نہ لائیں، جتنے بھی ہے افراد جمع کا اطلاق 3 سے اوپر ہوتا ہے. اب 1000 بھی ہو سکتے ہیں، 2000، 3 کے اوپر، 3 سے کم تو نہیں. ساروں کو حکم دے دیا گیا کہ بلا لیں. اب ادھر حضور نے کن کن حضرات کو بلایا ہے وہ بھی دیکھ لیں. ابناءنا ہمارے بچوں کو بلاتے ہیں. حضور نے حضرت امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلایا، دونوں کو، صرف دونوں کو. امام حسن بھی ہیں، امام حسین بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہما. پھر آئی بات وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ تم تمہاری عورتوں کو بلاؤ، ہم ہماری عورتوں کو بلاتے ہیں. حضور نے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اکیلے کو آپ نے بلایا. ایک سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہے. پھر وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ تم تمہارے جانوں کو بلاؤ، ہم ہماری جانوں کو بلائیں گے. حضور نے صرف اور صرف حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا. مسلم شریف کی حدیث پاک ہے. بس ان 4 افراد کو بلا کر حضور نے نصاب کو مکمل کر دیا. یہ صرف 4 افراد ہیں. اب طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ حضور دعا کریں گے، یہ حضرات آمین کہیں گے. جیسے ہی امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، ان کا جو نورانی چہرہ ہے، عیسائی حضرات نے جب یہ مقدس چہرے کو دیکھا کہنے لگے واللہ
ہرگز تم ان سے مباہلہ مت کرنا، کیونکہ ایک ایسے بزرگ چہروں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ آمین کہہ دے تو پھر ہم کیا، ساری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی۔ اگر یہ چہرے آمین کہہ دے تو ساری قوم تباہ و برباد ہو جائے گی، لہذا ان سے ہرگز مباہلہ مت کرنا۔ بغیر مباہلہ کیے وہ وہاں سے چلے گئے، لوٹ گئے، ان مقدس چہروں کو دیکھ کر لوٹ گئے۔ تو مطلب یہ نکلا کہ حضور نے اپنی جو جان، آپ اپنے جانوں کو بلائیں، ہم ہماری جانوں کو بلاتے ہیں، تو حضور نے حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، تو معلوم ہوا نفس رسول حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ مختصراً آپ کے مناقب تھے جن کو ہم نے سماعت کیا۔ ان کے علاوہ بھی اور بھی بے شمار احادیث ہیں جو حضرت علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اقدس میں بیان کی گئی ہے، لیکن ہم کو وقت اجازت نہیں دیتا، اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ کل کی نشست میں انشاءاللہ تعالی ہم سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کے مناقب کو ہم سماعت کریں گے، پھر حسنین کریمین سیدنا امام حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب کو سماعت کریں گے، پھر واقعہ کربلا تاریخ کی روشنی میں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔